شریعت مصطفی کے اندر یہ مہندی کی رسمیں نہیں تھی، یہ ہندو نے ہمارے معاشرے میں ڈال دی، اور دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کل پرسوں ایک خبر پڑھی فیصل آباد میں، بچی کی شادی ہوئی تو 11 کلو سونا اس کے زیورات بچی کو دیے گئے، اور لڑکے کے علاوہ لڑکے کے جتنے بھائی تھے ان سب کو جہیز میں 1 کرولا گاڑی دی گئی۔ اور جو پھر شادی بیاہ پہ خرچہ ہوا اس کا حساب ہی کوئی نہیں، اور ایک بنگلہ اور ایک کوٹھی، یعنی باقاعدہ تصویروں کے ساتھ بیٹی کے نام کی گئی۔ شاید میں نے پہلے بھی کئی بار آپ حضرات کو سنایا ہو، جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی حضرت علی سے، حضرت فاطمہ خاتون جنت ہیں، جنت میں عورتوں کے سردار ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو کسی نے اس کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ حضرت علی کے ساتھ جب شادی ہوئی تو حضرت علی کے پاس حق مہر دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، اور جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، کہا علی دلہن کو کہاں لے جائے گا، تیرا تو گھر ہی کوئی نہیں، یہ نکاح ہو گیا ہے، رخصتی کا وقت ہے، تیرا تو گھر ہی کوئی نہیں، کہاں لے کے جائے گا؟ مجھے تو اب خیال آیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول میرے 6 مکان ہیں مدینے میں نے 1 مکان ان کو دیا، جتنے دن ان کا دل کہے گا اس گھر میں رہے، میں ان کے نام کر دیتا۔ آج بھی مدینے میں وہ جگہ موجود ہے۔ رخصتی ہو کر حضرت فاطمہ اس گھر میں تشریف لے جاتی، حضرت حسن بھی وہیں پیدا ہوتے ہیں، حضرت حسین بھی وہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے اور اپنی گھر والیوں سے کہا کہ صبح شام ان بچوں کو دیکھنے کے لیے میرا دل کرتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، تھوڑا دور ہے، تکلیف ہوتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں یہیں اپنے گھروں کے اندر کوئی ایک کمرہ بنا دوں فاطمہ کو، کہ میری بیٹی میرے پاس رہ جائے اور یہ دونوں جنت کے شہزادے بھی میرے پاس رہ جائیں۔ تو امہات المومنین نے بھی اجازت دی، صحابہ کرام نے بھی اجازت دی، تو حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر ایک چارپائی کا ایک حجرہ بنا دیا گیا، جس کے دروازے پر پردے کے لیے ٹاٹ کو لٹکا دیا گیا۔ وہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت فاطمہ رہی، اور وہیں حضرت فاطمہ کا انتقال۔